بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب عمران خان صاحب کو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے بعد میں تمام علماء کرام اور مشائخ الزام جو ملک کے طول و عرض سے سفر فرما کر یہاں تشریف لائے، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی، سفر فرمایا اور یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ جناب وزیر اعظم صاحب، اس وقت یہ جتنی شخصیات آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ تمام مشائخ الزام لاکھوں کی تعداد میں اپنے ارادت مندوں کا حلقہ رکھتے ہیں اور تمام علماء اکرام ہزاروں کی تعداد میں اپنے فالورز اور لسنرز رکھتے ہیں۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم، یہ لاکھوں لوگوں کے نمائندگان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ وہی شخصیات ہیں جن کے آباء و اجداد اور اکابرین نے تحریک پاکستان میں ایک زندہ روح پھونکی تھی اور قائد اعظم کے دست و بازو بنے تھے۔ آج بھی جناب وزیر اعظم استقام پاکستان اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا، انشاءاللہ یہ مشائخ اور علماء اس کا ہراول دستہ ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ منورہ کو اپنا رول ماڈل کہا، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اور اس کے لیے اور اس نظام کے لیے آپ نے جہد مسلسل کی، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام اسی پر منحصر ہے۔ جو آپ نے قدم اٹھایا اور ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا، جناب وزیر اعظم، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ریاست مدینہ چند دنوں میں قیام پذیر نہیں ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ کا قیام چند دنوں میں نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے لیے طویل وقت جد و جہد اور بے شمار قربانیاں دی گئی تھیں، جس کے بعد یہ مارز وجود میں آئی تھی۔ لیکن جب ریاست مدینہ مارز وجود میں آ گئی تو یہ ایک ایسا بے مثال نظام قائم ہوا تھا کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب بھی کسی بڑے مقصد کے لیے کوشش کی جائے تو اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ جس انداز میں ریاست مدینہ کی راہ پہ گامزن ہے، ریاست مدینہ کے طرز پہ اس ملک کو لانے کے لیے گامزن ہے، انشاءاللہ ہر قدم پہ فاصلہ سمٹتا جائے گا، اور جب یہ منزل حاصل ہو گئی تو اس کے فوائد دیر پا اور دائمی ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کامیابی کے بعد تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو تمام علماء و مشائخ اپنے اپنے مسلک پہ ہوتے ہوئے اس ایک مقصد کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ اپنے اپنے اختلافات کو انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے رستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، تب ہی پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، استحکام پاکستان چاہتے ہیں، تو ایسی ہی فضا قائم کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے اختلافات کو اس عظیم راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دینا ہوگا، کیونکہ آج بھی وحدت امت کے بغیر استحکام پاکستان کا تصور ناممکن ہے۔ جناب وزیر اعظم، پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو پاکستان کا قیام اس نظریے پہ ہوا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے تمام مسالک اور غیر مسلموں کو اپنی بھرپور مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ وہی قانون ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے وقت رکھی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے اس اسلامی ریاست کے لیے ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اسی تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے پاکستان میں مختلف مقامات پہ لنگر خانوں کا اور قیام گاہوں کا، پناہ گاہوں کا قیام کیا۔ یہ ایک نہایت ہی قابل تحسین عمل ہے۔ جیسا آپ کے علم میں ہے، یہاں جتنے مشائخ الزام تشریف فرما ہیں، ان کی خانقاہوں میں یہ سلسلہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ جہاں کسی کا مذہب
مسلک یا عقیدہ پوچھے بغیر اس کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے، اس کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ جناب وزیر اعظم، یقیناً ہماری اور ہر مسلمان کی اول ترجیح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھائی، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کی، صرف پاکستان کی نہیں تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کی۔ اور OIC کے اجلاس میں بھی آپ کے سر پہ ہی یہ تاج سجا کہ OIC کے اجلاس میں آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اول ترجیح قرار دیا۔ جناب وزیر اعظم، آپ کا یہ اقدام قابل صد تحسین ہے، اور ہم سب کی دل کی دھڑکنیں آپ کو اس بات پہ خراج تحسین اور سلام محبت پیش کرتی ہیں۔ اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب وزیر اعظم صاحب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، جس طرح جوتے اتار کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے نظر آئے، وہاں سے بھی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو شہر رسول کا اتنا حیا ہے اسے ذات رسول کا کتنا حیا ہوگا۔ جناب وزیر اعظم، ہم جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں یہ سب علماء اور مشائخ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکابرین نے تحریک پاکستان کی اپنے خون سے آبیاری کی تھی، اور تحریک پاکستان میں ان کے اکابرین اور ان کے آباء و اجداد ہراول دستہ تھے۔ کہ جناب وزیر اعظم، ہمارے اکابرین کا، ہمارے آباء و اجداد کا مقصد صرف اور صرف ملک خداداد پاکستان کا قیام تھا۔ اسی لیے جب پاکستان کا قیام ہو گیا، پاکستان معرض وجود میں آ گیا، تو ہمارے مشائخ اقتدار کی خواہش کیے بغیر اپنی خانقاہوں میں واپس چلے گئے اور اقتدار قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کو سونپ دیا۔ آج بھی اقتدار کی خواہش کیے بغیر، عہدوں کی خواہش کیے بغیر الحمدللہ ہمارے اکابرین استقام پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی ترقی کی خاطر ہر ممکن کام کر رہے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں، اور اپنے لوگوں کی بلا تمیز رنگ و نسل پاکستان کے قانون کی پاسداری کرنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ پاکستان اپنے معروضی حالات کی وجہ سے بہت سی مشکلات میں رہا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشائخ، پاکستان کی عوام بالعموم اور علماء و مشائخ جو کہ منبر و محراب کے وارث تھے اور ہیں، بالخصوص تندہی سے الحمدللہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی جناب وزیر اعظم یہ جید علماء کرام اور مشائخ کا الزام اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکٹھے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جید علماء اس بات کو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج ہم ملک کے اس وزیر اعظم کے ساتھ اکٹھے ہیں کہ جس کے دل میں پاکستانیوں کے لیے خلوص کے جذبات ہیں اور محبت کے جذبات ہیں، اور جو پاکستان کو ترقی اور ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے میدان عمل میں اترا ہے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس قرآنی اصول کے مطابق آپ کو یقین دلاتے ہیں، اس اصول کے مطابق ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس قرآنی اصول کے مطابق انشاءاللہ آپ کے ہر خیر کے کام میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہمیں اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی خطروں سے دوچار ہے۔ بیرونی دشمن اور جیسے ہمارے ملک کے خلاف یکجاں ہیں، اسی طرح اندرونی دشمن ہمیں اور ہمارے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم آج اس اجلاس سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہاں پر زندہ ہیں، کوئی اس ملک کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ جیسے ہمارے اکابر نے پاکستان بناتے وقت کسی قربانی سے درغ نہیں کیا تھا، ہم پاکستان کے استحکام کے لیے کسی قربانی سے درغ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ریاست مدینہ منورہ کی طرف لے کے جانے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا انشاءاللہ ہمارے مشائخ اس کا ہراول دستہ ہوں گے۔ اللہ کریم جناب وزیر اعظم آپ کو اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے، آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے، آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ اللہ کریم آپ جس طرح پاکستان کی خدمت کے لیے اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔